جب نعت پڑھو جو اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں ہے۔ اے کمال روح انسان الصلاۃ والسلام، اے جمال حسن یزداں الصلاۃ والسلام، کعبہ مقصود ایماں الصلاۃ والسلام، اے دلیل راہ عرفاں الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے۔ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے۔ یہ خطاب بہت پر لطف ہے۔ فرمایا گیا اے کپڑوں میں لپٹنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پتہ چلا کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، ہر ادا دل نشیں بنی تیری، ہر سخن جاں فضا ہوا تیرا۔ اللہ کریم ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، اس سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت، بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں صحابہ کے نعتیہ اشعار کی وضاحت۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے صحابہ عاشق رسول، سارے نعت خواں، مگر بعض نے بلکہ 300 سے زائد نے باقاعدہ عربی اشعار نعت مصطفیٰ میں لکھے۔ ان میں ایک بڑا پیارا مبارک نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کلام میں سے کچھ اشعار ہم سنیں گے۔ آپ نے اپنی شاعری کا رخ ثنا خوانی مصطفیٰ کی طرف کیا۔ بہت سارے شاعر ہوتے ہیں الٹی اوٹ پٹانگ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو شاعری کرتے ہیں تو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد، مناجات، نعت مصطفیٰ، استغاثے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی منقبتیں لکھتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی، اور اللہ کریم نے ہر صحابی کو شان عطا فرمائی۔ ان کی شان میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے دور مسجد جمعہ کے قریب قبیلہ بنو غنم کے پاس تھے، 3 کلومیٹر دور۔ وہاں ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے بیٹھ جاؤ، یہ وہیں بیٹھ جاتے۔ حالانکہ عقل تو یہ کہتی کہ آپ کے لیے نہیں کہا جا رہا، مگر یہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ اس طرح کا تو دور نہیں تھا کہ کوئی سپیکر لگے ہوں، مائک کی آواز پہنچ جاتی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کی آواز کو پہنچا دیا۔ ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ بھی رہی ہے، اور اللہ نے صحابی کو بھی یہ طاقت عطا کہ وہ سن بھی رہے۔ حضرت نبی کا معجزہ، صحابی کی کرامت، سبحان اللہ، جو سنی اور پھر انہوں نے یہ آواز مار کر سنی تو وہیں بیٹھ گئے۔
اچھا، بارگاہ رسالت میں اس بات کی جب خبر پہنچی تو اللہ کے حبیب نے خوش ہو کر یہ دعا دی، اللہ پاک آپ کے اللہ اور رسول کی اطاعت میں حرص کو اور زیادہ کرے۔ جب ایک حرص ہوتی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رسول کی فرما برداری کروں، تو انہی کا انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ آپ لکھتے ہیں، یا ہاشم الخیر ان اللہ فضلکم علی البریۃ فضلا ما لہ غیر، اے سب سے بہتر خاندان بنی ہاشم والو، بے شک اللہ پاک نے تم لوگوں کو تمام مخلوق پر وہ فضیلت عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا، حضور کے دنیا میں آمد کے واقعات کو نظم میں نثر میں بیان کرنا، حضور کی کم سنی کے واقعات، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں میں جانا، وہاں آپ کا بچپن شریف، آپ کے معجزات، آپ کی شانیں، یہی تو میلاد ہے بھائی، اور کیا ہے میلاد؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی شانیں بیان کرنا، یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی شان مصطفیٰ کا بیان ہے، کیونکہ اللہ کریم نے محبوب کو ہر لحاظ سے شاندار بنایا، خامائے قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابی رسول میلاد بیان کر رہے ہیں، جی میلاد بیان کر رہے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں بھئی، نبی کے خاندان کی شان بھی نبی کی شان بیان ہو رہی ہے نا۔ اور امیر اہل سنت اپنے مشہور زمانہ کلام مدنی مدینے والے، اس میں لکھ رہے ہیں، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ آقا، تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3364 میں، بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے، یہاں تک کہ اس قرن سے ہوا جس سے کہ ہوا۔ مسلم شریف، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کنانہ کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا، پسندیدہ بنایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرما کر پسندیدہ بنایا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2276۔ ترمذی شریف، اللہ پاک نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلے کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، پس میں روح و ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3934۔ بنو ہاشم خاندان کیا ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے پردادا، جد امجد، آپ کا نام مبارک عمر یا عمر تھا، اور بلند رتبے کی وجہ سے لوگ ان کو عمر العلا کہا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو البطحاء، لقب سید البطحاء ہاشم۔ ہاشم کے معنی روٹیوں کو توڑ کر گوشت کے شوربے میں ملا کر کھلانے والے، سبحان اللہ، لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کھلاتے تھے۔ کہاں ساری ہوگی تھی مکے میں نا، تو فاقوں کی نوبت آئی، حج کے ایام تھے، آپ ملک شام گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد، آپ کی جتنے بھی والدہ ہیں، والد آدم علیہ السلام تک سارے ایمان والے، اللہ اکبر۔ تو آپ ملک شام گئے، وہاں سے آٹا خریدا، اونٹوں پر لاد کر مکے آئے،
بہت سارے اونٹوں کو ذبح کیا، روٹیاں پکائیں، شوربے والا سالن تیار کر کے روٹیوں کو توڑ کر ڈالا گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان بچھا کر خاص و عام سب کی دعوت کی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ آپ نے کھانے کی دعوت عام کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک فاقہ ختم نہیں ہو گیا، روز 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 کھلا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ خود کفیل ہو گئے۔ اور اب آپ کو کہا گیا ہاشم، اور انہی خصوصیات کی بنا پر قبیلہ قریش کے سردار آپ قرار پہ، مالدار بھی، سخی بھی، مسافروں کو سواریاں دیتے ہیں، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں، لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہت حسین، بہت ذہین سخاوت آپ کی مثالی تھی، لوگ مثالیں دیتے تھے، اور چہرے مبارک میں سبحان اللہ میرے نبی کے نور کے صدقے میں چمک دمک تھی۔ اللہ اکبر، جو آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرتا۔ قیصر نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کے اوصاف، میرے نبی کے پردادا کے اوصاف انجیل میں پڑھے تھے، اس لیے اس نے اپنی شہزادی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوایا، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، انی تفرست فیک الخیر اعرفہ واللہ یعلم ان ما خاننی البصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی فراست سے بات جان لی، آپ کی ذات بھلائیوں کا منبع ہے، منبع جہاں سے چیز نکلتی، بھلائیوں کا منبع ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے میری نظر نے دھوکہ نہیں کھایا، اہل نظر کو تجھ میں تو شان خدا دکھائی دے، نقش قدم تیرا انہیں راہ خدا دکھائی دے۔ آنکھ تو آنکھ ہے وہی دل ہے وہ ایک دل، جسے تیری ولا میں ہر طرف جلوہ تیرا دکھائی دے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، میری نظر میں تو آپ خیر و بھلائی کی کان میں ٹریجر، خزانہ، آپ کی ذات سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کی ذات تو اپنوں کے لیے بھی خیر، غیروں کے لیے بھی خیر، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ کافروں کے لیے آپ کی ذات کس طرح خیر ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یعنی محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ لوگ اپنے منہ سے غیر مسلم جو ہیں ہلاکت مانگتے ہیں، مگر محبوب کی ان میں جلوہ نمائی کے سبب اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے عشق بری بات کہی، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، کہ جو دشمن ہے وہ انت فیہم کے محبوب ان میں جلوہ فرمائے ہیں تو اللہ عذاب کیسے کرے، تو وہ بھی بچ گئے، وہ بھی دامن مصطفیٰ کے صدقے میں بچ گئے۔ عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، جو عاشق رسول ہے اس کو تو ہمیشہ کی عیش مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا انی تفرست فیک الخیر اعرفہ، یا رسول اللہ میں نے اپنی فراست سے بات جان لی، آپ کی ذات میں خیر ہی خیر۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہارے نفع کی باتیں تم سے کرتا ہوں۔ جب میں انتقال فرماؤں گا، دنیا سے پردہ فرماؤں گا، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر نیکی دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، برائی پاؤں گا تو تمہاری مغفرت طلب کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہمارے لیے خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کریم اس خیر سے ہمیں وافر حصہ عطا کرے۔ کسی عاشق رسول نے کہا وہ ہادی جہاں جسے کہیے جہان خیر، نسبت سے اس کی میرا وطن ہے نشان خیر، اس کا پیام انس و مؤاخات و روح دی، اس کا نظام عدل و مساوات جان خیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور شعر میں شفاعت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، انت النبی ومن یحرم شفاعتہ یوم الحساب فقد ازرا به القدر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ پاک کے نبی ہیں
اور جو بندہ بروز قیامت آپ کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا تو اس کی قسمت نے اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلی حضرت کا شعر بڑا عشق بھرا ہے۔ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے پہلے میری شفاعت ہوگی۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو گناہ گاروں کی لسٹ ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ پر تو میں ہوں، سر فہرست تو میں ہوں۔ یا اعلیٰ حضرت کی عاجزی بھی عشق رسول بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ ابو داؤد شریف و ترمذی۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت فرمانا حق، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اس دن یعنی قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہا وہ قسمت کا مارا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شفاعت کس کو نہیں ملے گی؟ جو شفاعت کا انکار کرنے والا ہے۔ میری شفاعت روز قیامت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے نظم کیا حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرا سے التجا نہ کرے، منکرا سے التجا نہ کرے۔ اور کسی اور عاشق رسول نے کہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور جو منکر ہیں وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے، اور جو منکر ہیں وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے۔ جو شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ہے اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور قوت القلوب میں ہے اللہ پاک کا ایک فرشتہ روز یہ اناؤنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے جس نے سنت رسول کی مخالفت کی اسے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المعجم الکبیر، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری امت میں دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نہ پہنچے گی، بہت زیادہ ظالم، سخت دل حاکم، دین میں حد سے بڑھنے والا اور اس سے نکل جانے والا ہر شخص۔ حلیۃ الاولیاء میں نقل ہے
جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے اپنے جس امتی کو چاہو جہنم سے نکال لو. بس اس دن میری شفاعت اس شخص پر حرام ہوگی جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ اس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی ہوگی. صحابی کو گالی دینے والے کہ میرے نبی شفاعت نہیں فرمائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حاجی حضور کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جائے اسی پر وعدہ شفاعت ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جو بدنصیب صرف وہ مسجد دیکھنے جائے وہ اس شفاعت سے محروم. وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، وہ مسجد نبوی دیکھنے جا رہے ہیں. ملے من زارا قبری کے تصدق سر محشر شفاعت چاہتا ہوں. بارش شریعت میں ہے تمام مخلوق اولین و آخرین حضور کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 4308، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں. میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے زمین یعنی قبر کھلے گی. میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی. لوائے حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب اس کے نیچے ہوں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی، صفی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خاندان علی شان کی شان بیان کی اور ہاشمی خاندان کی، اور شفاعت مصطفیٰ کا اپنے اشعار میں اظہار کیا. مزید چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیسی شانیں عطا فرمائی اور آپ کو شفاعت کا اختیار بھی عطا فرمایا. کسی عاشق رسول نے یوں بھی کہا، خدا کرتا عطا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، بگوش ہوش منکر سن ذرا فرما محمد کا. صلی اللہ علیہ وسلم. رسولوں کا میں قائد ہوں، سبھی نبیوں کا خاتم ہوں، بشارت ہوں میں عیسیٰ کی یہ ہے فرما محمد کا. سبھی اگلوں سے پچھلوں سے میں اکرم ہوں، میں افضل ہوں، حبیب اللہ میں ہوں یہ بھی ہے فرما محمد کا. جو چاہو مانگ لو مجھ سے صحابی سے یہ فرمایا، خزانوں کا میں مالک ہوں یہ ہے فرما محمد کا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شفاعت کا بیان کیا تو کہا کہ تجھے سائل شفاعت سے وہ جنت میں بسائیں گے، میں شافع اور مشفع ہوں یہ ہے فرما محمد کا. ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے سبب شفاعت سے محرومی ہے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں خصوصی شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور فیضان مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جو اٹھوں عشق نبی